مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ توحید کا درس دیتے ہیں، اور ہر ولی اللہ نے توحید کا ہی درس دیا، اللہ کی وحدانیت کا ہی درس دیا، تقدیر پر راضی رہنے اور تدبیر کے ساتھ کام کرنے کا ہی درس دیا، نیک اعمال کرتے جانے کی دعوت دی، برائیوں سے بچنے کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی خواہش اجاگر کی، کیونکہ سب اولیاء کرام کا یہی کام ہے کہ اس زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب تک اس زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر دور دور چار روٹیاں یہی ہوتا رہے گا۔ جو میں نے ابھی باتیں کی کہ ہر ولی اللہ نے توحید کا درس دی، اب یہاں فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک حاکم تھا، سردار تھا، اس کا ایک غلام سنکر نامی تھا۔ صبح کے وقت حاکم کو حمام کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی اس نے نہانا تھا، اور یہ نہانا کئی صورت میں ہوتا ہے، جسم کی صفائی کے صورت میں ہوتا ہے، غسل کی صورت میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے ملاپ کے بعد کی صورت میں ہوتا ہے، اور جس گھر میں بھائی زیادہ رہتے ہوں وہاں پر اگر کوئی نہائے تو اسے کوئی تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ میاں بیوی اگر نہاتے ہیں تو کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی بھی ایسی باتیں نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کے ذاتی مسئلے میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو صبح کے وقت حاکم کو حمام کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے سنکر کو حکم دیا کہ حمام میں استعمال کا سامان اٹھا، دور ہوتا ہے نا، اور ہر ایک اپنا اپنا کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے، کون سا صابن استعمال کرنا ہے، کتنا پوچھنا ہے اپنے آپ میں، ہر چیزیں۔ دونوں حمام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں مسجد تھی اور غلام کے کان میں اذان کی آواز آ گئی۔ وہ دیوانہ تھا نماز کا، بولا اے آقا آپ اس دکان پر ٹھہرے، میں نماز ادا کر دوں۔ سنکر مسجد میں چلا گیا اور آقا دکان پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے غرور کی شراب میں مست تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پریشان ہو گیا۔ جب امام اور دوسرے نمازی باہر آ گئے تو وہ اور غصے میں آ گیا کہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر سنکر نماز ادا کرنے کے بعد اراد و وظائف پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آقا نے آواز دی کہ تو باہر کیوں نہیں آتا، اور کیا تو میری آواز سن رہا ہے؟ تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ سنکر نے اندر سے آواز دی کہ وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ آقا نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا جس نے تجھے اندر روکا ہوا ہے اور باہر آنے نہیں دیتا۔ سنکر نے جواب دیا کہ یہ وہی ذات ہے جو تجھے مسجد کے اندر سے روکے ہوئے۔ اب اس میں بھی توحید ہے۔ اس میں کیا توحید ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اس کو توفیق ہے، اس کو توفیق نہیں ہے۔ کہانی اتنی سی ہے، زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کہانی کو دلچسپی سے سنیں، بڑا مزہ آیا۔ مزہ نہیں، بلکہ کیا تم رکے ہو کسی جگہ پر؟ اگر تم رکے ہوئے ہو تو اس رکاوٹ کو دور کر کے آگے نکل جا۔ سن اے طالب مولا والے، ول مولا دے آویں، ہر دم قدم اگیرے رکھی، ٹھہر کتھے نہ جا۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم سست ہیں، اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم مایوس ہیں، اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو ہمارا یقین نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ فروٹفل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحانیت کو زنگ لگ گیا ہے یا کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، یعنی شیطان کی نظر لگی ہوئی ہے۔ مومن کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، مومن کبھی نیکی کرنے کے کاموں میں چین سے نہیں بیٹھتا، اور یہ تو پکی بات ہے۔ جس کام میں آپ دماغ تیز کر لیں گے وہی نکات اللہ کریم آپ کو دینا شروع کر دے گا، چاہے وہ اچھائی کے ہو چاہے برائی کے ہو۔
چاہے وہ عالمانہ ہوں چاہے محدثانہ ہوں، جیسے ہی آپ جس طرف سوچ کر لیں گے اللہ کریم ویسے ہی خیالات آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک پتے کی بات کہی ہے اور سمجھانے کے انداز میں کہا کہ کیا کہتے ہیں، مالک نے پوچھا تو اندر کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا تجھے باہر کس نے روکا ہوا ہے؟ تو یہ اندر آ جا۔ اب دونوں ضد ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ میں جب کسی کو سمجھاتا ہوں تو اگلے نے نہیں چلنا تو نہیں چلنا، انہیں چلنا چاہا، انہیں دماغ نے کام کرنا۔ اب وہ مجبور ہے اتنا ہی چلنے کا، یا چل سکتا ہے سست ہے، یا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ ہم کسی کو چابک سے ڈنڈے سے چلا نہیں سکتے، کسی کو چابک اور ڈنڈے سے چلا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک توحید کی بات سمجھائی، جیسے پیچھے بھی سمجھایا تھا کہ خیالات جو ہیں یہ بھی تقسیم ہو چکی ہے، ہمیں جو خیالات آنے ہیں ان کی بھی تقسیم ہے، کسی کو اچھے تک آنے ہیں اور کسی کو برے آنے ہیں، بس تو نے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ بہت سے بندے اپنے گھر والوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے، بہت سے بندے اپنی بے روزگاری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے، بہت سے بندے اپنے کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہر طرح کا بندہ ہے، کوئی بھی کسی بھی فکر سے آزاد نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کریم ان سارے مسائل کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق دے تو سمجھ لیں کہ آپ مجاہدہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کا مجاہدہ آپ کو آگے لے جا چکا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ ایک ہی سمندر ہے جو مچھلیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ اب یہ مثال اچھی دی انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں، نوکر سے یہ مثال اچھی ہے، کیونکہ وہ تو مقصد کی بات تھی نا، تو اندر نہیں آتا تو کہتے تو باہر نہیں آتا۔ اب یہاں پر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ وہ ایک ہی سمندر ہے جو مچھلیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے کہ نہیں جانا، اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ ہر چیز اپنی جنس کو کھینچتی ہے اور غیر جنس کو دفع کرتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کھینچتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ کھینچا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہی سمندر ہے جو مچھلیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ ہر چیز اپنی جنس کو کھینچتی ہے اور غیر جنس کو دفع کرتی ہے۔ دریا اور مچھلی کا تعلق ایک ہے، لہذا دریا مچھلی کو کھینچتا ہے اور خشکی کے جانوروں کی اصل مٹی ہے۔ پانی غیر جنس ہونے کی وجہ سے اسے روکتا ہے۔ جنسی غیرت کا کفل بہت سخت ہوتا ہے، جنسی غیرت کا تالا، کفل تالا، جنسی غیرت کا کفل بہت سخت ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی کھلتا ہے۔ اب اسی سے بات سمجھیں کہ بھئی آپ ہیں اس دنیا کے، اس دنیا کے تو ہیں نہیں، اس عالم کے آپ ہیں نہیں، آپ اس عالم دنیا کے بندے ہیں، بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نور نہیں ہیں، آپ اس عالم کے ہیں۔ آپ کی جنس اور ہے، ان کی جنس اور ہے۔ آپ اس جنس سے ذرا اوپر جائیں گے تو پھر کام بنے گا نا، کہ فرشتوں سے افضل ہے بشر ہونا۔ وہ آپ اوپر جائیں گے تو پھر ہوگا نا اس عالم کے لوگوں کی اگر جنس تھوڑی سی بدل جائے اور وہ اس جنس سے مانوس ہو جائے، فرشتوں سے مانوس ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، وہ فرشتے ہمیشہ ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ کے ان سے مناسبت ہو جائے گی تو آپ بھی یہی کریں گے۔ یہ میں نے اپنے طور پر ایک آپ کو جملہ دیا کہ یہ جنس جو ہے اس جنس سے افضل کیسے ہوگی، یا اس سے مطابقت کیسے ہو سکتی ہے، اس عالم کا اس عالم سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، وہ کھینچا کیسے جا سکتا ہے انسان۔ اچھا کہ جنسی غیرت کا کفل بہت سخت ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی کھلتا ہے، اس لیے تم راضی برضائے خدا بندی ہو جاؤ تو تب یہ کفل کھلے گا۔ اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ بیماری بھی آ جائے تو صحت لگے، غریبی بھی آ جائے تو غنی ہونے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ جہالت سے پناہ مانگتا ہوں، علم کی طرف دوڑنا چاہتا ہوں،
اپنے آپ کو ہر مسئلے میں بڑا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جس سے تم راضی برضا خدا بندی ہو، جو کہ کوئی بھی حال ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس حال کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک کوشش ہے، ایک اسٹرگل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو بول کر پازیٹیو لیں۔ اگر آپ نیکی کی طرف چلنا بھی چاہتے ہیں نا تو پھر بھی میں نیک بن نہیں سکتا، پاک کوشش ہی کرتے ہیں میں ہی، لیکن اندر سے آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ رستہ نہیں چھوڑنا، پھر تو آپ چلیں گے، وگرنہ آپ رولا ڈال کے نہیں چل سکتے۔ آپ یہ کہہ کہ میں انج کرتا پیا، میں انج کرتا پیا، میں انج کرتا پیا، رولا ڈال کے نہیں چلنا، نیگیٹو کہتے رہنا ہے۔ لوگ کہیں نہیں یار پازیٹیو ہے، لیکن اندروں جا کھوچل ہے۔ آپ کھوچل نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ آپ نے ایک اصول رکھا کہ نیگیٹو کہتے جاؤ، پازیٹیو ہوتے جاؤ، کیونکہ ہم پھڑ نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہوگا جس سے تم راضی برضا خداوندی ہو جو تب یہ کفل کھلے گا۔ جب آپ راضی ہوں گے تو اس کا اسکیم کیا ہوگی؟ ہمیشہ نیگیٹو بولنا ہے۔ اپنے گھر میں اتنا خرچہ دینا ہے کہ آپ غریب ہیں، زیادہ نہیں دینا۔ اپنے گھر کا خرچہ کم سے کم رکھنا ہے تاکہ کچھ سیو ہو جائے گا، کچھ ضرورت کے وقت کام آ جائے گا، اور کبھی نیچے آ جائیں گے تو اسی میں گزارا ہو جائے گا۔ لیکن یہ سمجھنا آسان نہیں ہوگا کہ کتنا، یہ سمجھنا آسان نہیں ہوگا کہ کتنا۔ آپ جتنا ہی اوپر چڑھا لیں گے وہ اتنے چڑھ جائے گا، پھر اتاریں گے تو اترے گا نہیں، کیونکہ غریب سے امیر ہونا اچھی بات ہے، لیکن امیر سے غریب ہو جانا یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ دیکھو میں خود کہتا ہوں نا، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں، میں کہتا ہوں میں کوئی بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا، ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نیگیٹو زیادہ بولتا ہوں، پازیٹیو کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ کہیں تو اچھا ہے، میں اپنے منہ سے کہتا ہوں میں اچھا ہوں، میں نے نہیں کہنا، لوگ کہیں کہ تو اچھا ہے۔ ہم لوگوں سے تعریف سننا چاہتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں کہ اچھا ہے۔ آپ کا پریکٹیکل ایسا ہو کہ لوگ سمجھے اچھا ہے۔ جب آپ کسی کا کام کرنا چاہیں گے تب بھی نیگیٹو دے کر کریں، پازیٹیو دے کے نہ کریں۔ ہے سن پا کر دیتا ہی اگے نہ آئی، دوبارہ نہ سمجھی میں کر داں گا، ہے ایسی تو میں کر دیتا ہی، اگوں تو نہیں، کیونکہ نہیں تو وہ تو کہے گا پا تر رہے اے نہیں رکھی جاؤ، وہ تو تر بنا کے رکھے گا، تو آپ کے پاس کبھی ہوگا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس لیے وہی کرنا ہے جو پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہو۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا بیٹے؟ چاہے وہ گھر ہو چاہے کوئی معاملہ ہو، کیونکہ یہ راضی برضا خداوندی کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ راضی آپ نے رہنا ہے، لیکن آپ کے ساتھ سارے بھی رہیں گے تو مسئلہ ہوگا نا۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں گھر میں، آپ کہیں جی میں ٹھنڈا پانی نہیں پینا فریج کا، فریج کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں کو تو ہوگی نا، وہ تو یہ نہیں کہیں گے فریج بند کر دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جن چیزوں میں آپ اکیلے کر سکتے ہو وہ اکیلے کریں، جن چیزوں میں آپ اکیلے کر سکتے ہو وہ اکیلے کریں، جن چیزوں میں آپ دوسروں کے ساتھ ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے کریں، ان کو مجاہدے پر نہیں لگانا، لیکن رکھنا ایسے ہی ہے کہ واپسی ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ واپس ہو سکتا نہیں۔ گلا میرے سمجھ آ رہی، گل سمجھ آ رہی نا؟ چلے شکر، یہ گل بنا کیوں سمجھ آئے گی؟ جہاں چل رہا ہوئے گا، جہاں پریکٹیکل ہوئے گا، جنہوں پتہ ہوئے گا حبی نبی کا، انہوں سمجھ آئے گی۔ غریب آدمی تو سمجھ نہیں آنی، وہ کی لینا دینا دینا، غریب آدمی کیسے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہوتے اور اتنے چڑھے ہی نہیں تو انہوں سمجھ آنی بیچارے۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا جی میں تو کہنا سارے ٹھیک نے، کہنا میں تو کہنا سارے ٹھیک نے، کہتے یار جہاں تو کہنا سارے ٹھیک نے ایسے نہیں ہیں، یہ کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 4 کہنے والا ہے یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ سارے صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں۔ پھر اس کو پتہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں،
یہ کہے گا نہیں تم غلط ہو، 2 اور 2 5 ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ اپنے علم کے مطابق سمجھائے گا نا، اگر نہیں سمجھائے گا تو کہے گا پاگل ہے، ایسے ہی ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے انہیں ٹھیک ہے کتنے لگے یہاں، وہ جو اس سے غلط کر رہا ہوگا نا اس کو کبھی ٹھیک نہیں کہے گا، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ غلط ہو جائے گا اس کو بھی ٹھیک نہیں کہے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم والا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 اور 2 5 ہی ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، اس نے سمجھانا ہی ہے۔ اس سے تحقیق کرنا سب کا حق بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، کیونکہ میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ کسی بھی دین میں پیدا ہو جانا کوئی بات نہیں، پوری دنیا میں کوئی کسی بھی دین پر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب وہ حق تلاش نہ کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی فرقے ہیں ہم ان میں سے نتارہ کر کے ایک فرقہ نکال لیتے ہیں کہ یار کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت و جماعت اس عقائد پر جو آ جائے گا ٹھیک ہے، نہ بریلوی کے لانے کی ضرورت ہے، نہ دیوبندی کے لانے کی ضرورت ہے، نہ اہل حدیث، نہ وہابی، نہ کچھ بھی، جو عقائد ہیں ان پر آ جائے تو وہ کیا ہے، ایک جماعت بس۔ اس لیے نہ وہابی ہونا فرض ہے، نہ دیوبندی ہونا فرض ہے، نہ بریلوی ہونا فرض ہے، فرض ہے ہی نہیں، فرض ہے اہل سنت ہونا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ان سارے فرقوں سے جماعتوں سے نکل کر ایک جماعت کی دعوت دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا تحقیق مکمل کر لی، ورنہ تحقیق مکمل کیے بغیر آپ بحث نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ جنسی غیرت کا کفل بہت سخت ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی کھلتا ہے، اس لیے تم راضی برضا خداوندی ہو جاؤ تب یہ کفل کھلے گا۔ انسان اگر اپنی کوشش سے یہ کفل نہ کھول سکے تو شیخ کی طرف رجوع کرے، یعنی اپنے پیر کی طرف رجوع کرے، اس سے کھلوانے کی کوشش کرے، اس کی بات کو مانے، وہ جو مجاہدہ کروائے اس مجاہدے پر چلے۔ جیسے میں نے بتایا نیگیٹو دیکھ کر پازیٹیو لینا ہے۔ بھائی بڑا دل کرتا ہوئے گا کہ میں انہوں سارا داستان نہیں دسنا، نہیں دسنا، اُنّا ہی دسنا ہے جنہیں بعد تسی ہضم کر سکو۔ سارا دسو گے تو پھنسو گے، گھر والوں کو بھی نہیں بتانا، اتنا ہی بتانا جتنا بعد میں آپ ہضم کر سکیں، وغیرہ وہی باتیں جو آپ نے بتائی ہوں گی آپ کے ٹھا کر کے منہ پر لگیں گی۔ ایک دفعہ تو میں کہنا چلو لگ جان، تو دوسری دفعہ بھی لگن تو سمجھ لو اسی پاگل ہو گئے۔ تانوں محبت بڑی زیادہ اپنے گھر والے نال، ایسے بارے تسی بار بار دستے ہو تو پھر بار بار جتیاں کھاندے ہو، اس لیے نہیں بتانا، اتنا ہی بتانا ہے جتنا ہضم کر سکا اگلا، ٹھیک ہے نا؟ یہ قدرتی بات ہے۔ فرض کرو اکثر و بیشتر کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، میں کسی کے گھروں کے حالات نہیں جانتا، میں پہلے کہہ دوں کیا اگلا بندہ کہہ جو میرے گھر کے حالات میں کسی کا گھر کے لیں، مثال کے طور پر اگر بیوی کے پاس پیسہ آ جائے تو اپنے حامد کے گھر والوں کو پیچھے دے گی، بہن بھائیوں کو، کہ اپنوں والے کو، کس کو دے گی؟ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق نہیں ہوتا، وہ تعلق وہ نال ہوتا ہے۔ اس پر تو ہمیشہ مشورہ دے گی، ادھر دے دا، ادھر دے دا۔ میں تو کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں، کیونکہ گجرانوالے میں وہ کیا کہتے ہیں نا، اتنی قربانی نہیں ہوتی جو ہمارے ادھر ہوتی ہے نا، تو یہ کبھی کبھی نا بڑا گوشت چھوٹا گوشت رکھ کے نا اسی ادھر لائیے، میں کہتا ہوں کام ہی کوئی نہیں، صرف ایک ہی کام ہے کہ اتوں تو چیز چکنی ہے گجرانوالے پہنچانی ہے، اتوں چیز چکنی گجرانوالے پہنچانی ہے، حالانکہ میں حق میں ہو کے دے دیں، کیونکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، میں حق میں ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں چھیڑتا ضرور ہوں۔ آپ ہر چیز پرانے کپڑے ہوئی ہیں میں بھتیجیاں نے دے دا، ٹھیک ہے، ادھر تو سب کے پاس ہوتے ہیں نا، لیکن وہ میں انہوں نے دے دا، میں کہ سارا کچھ چک کے نا اتنے سٹ دیا کرو، تانوں وہ انا ونڈے روٹیاں مڑ مڑ اپنے نوں، میں کہ تہاڈا بھی کم ہے ہوئی کہ چیزاں پیچھے دے دا، پیچھے دے دا۔ ساڈا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے، جب وہ بندہ سمجھدار ہے وہ دونوں طرف رکھے گا، یعنی بھائیوں کا بھی خیال رکھے گا، دوستوں کا بھی خیال رکھے گا، سسرال والوں کا بھی خیال رکھے گا، سب کا برابر کا دیکھے گا اس وقت ضرورت کیا ہے اور کس کو ہے، اس نے کرنا ہے، ورنہ وہ بتائے گا نہیں، وہ کہے گا پتہ لگا ایں کر دینا، ایں کر دیو۔ پہلے کام کرنا ہو تو اچھا کرنا چاہیے، وہاں پر لگانا چاہیے جہاں پر ضرورت ہو،
تو مرید کو انسان اگر اپنی کوشش سے یہ قفل نہ کھول سکے تو شیخ کی طرف رجوع کرے. یہ تو میں صرف بیٹے آپ کو لفظی سمجھا سکتا ہوں نا، آپ اس کو مجاہدہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ مجاہدہ کروانے کے لیے نہ تو میرے پاس وقت ہے اور نہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم کرنا چاہتے ہوتے نا تو بہت تیزی سے آگے نکل گئے ہوتے. مجاہدہ ہم میں ہوتا نہیں، ہم اتنا ہی چلتے ہیں جتنا سانوں لوڑ ہے، اس سے زیادہ ہم چلنا بھی نہیں چاہتے. مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہو جاتی، خود فراموشی، یہ خود فراموشی کیا ہوگی بس مرید کو جب اچھا ناری مسکران لگ پائے گا ادھر پاسے کیوں پوچھے، کسی اور پوچھ لینا سے. مرید کو جب خود فراموشی، اصل میں جو بندے درس دینے والے ہوں نا ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ ان کو نا ایک سمجھ لیں خود تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ یار دا مطلب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے. مرید کو جب خود فراموشی، خود سے بھی فراموش، اپنی ذات سے نکل جائے. اب اپنی ذات سے کیا نکل جائے؟ اپنی ذات کی گندگی سے نکل جائے، اپنی ذات کی گندگی سے نکل جائے، یعنی اپنے روح کی پاکیزگی حاصل کر کے اپنے روح کی گندگی سے نکل جائے. اب روح کی گندگی کیا ہے؟ بیماریاں. یہ بیمار ہے، یہ حاسد ہے، یہ متکبر ہے، یہ انانیت کی بیماری ہے، یہ حریص ہے، لالچی ہے، طمع رکھنے والی ہے. ساری بیماریاں روح کی، جسم کی پتہ کی ہے. یہ روح ہی اندر بیٹھے جو کام کرتی. جیسے اس کا ضمیر مر چکا ہے، اب ضمیر کا مطلب ایمان ہوگا، نفس ہوگا، خیال ہوگا، کیا ہوگا؟ میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے سب. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ یار راستہ بھول چکا ہے. راستہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ اندر جو اس کا خانہ ہے نا وہ اسے سکھا نہیں پا رہا، یہ نفس مطمئنہ کا مالک نہیں بن رہا، یہ نفس امارہ کا مالک ہے. ٹھیک ہے جی. اب پھر نفس ہو یا شیطان ہو، اب ان میں فرق کیسے کریں گے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کک نہیں ہے. بس سمجھ لو خیال کو پکڑنا، جو اچھا آ جائے اس پر عمل کریں، جو برا آ جائے چھوڑ دیں، اور چھوڑنا ہی مجاہدہ اور کچھ نہیں. مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہو جاتی ہے تو تب شیخ اس کو یاد کرتا ہے. جب مرید شیخ کا غلام بن جاتا ہے تو شیخ اس کو علائق دنیاوی سے آزادی عطا کر دیتا ہے، دنیاوی تعلقات سے آزادی عطا کر دیتا ہے. اگر اس آزادی کے طالب ہو اور دل کی زندگی چاہتے ہو تو عبادت اور اطاعت رسول کرو، اطاعت خداوندی کرو. خودی کو چھوڑ کر فنا فی اللہ حاصل کرنے پر بقائے دوام حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جب تم شیخ کا کام کیا ہے دنیا نو گھٹیا دکھانا، آخر نو ود دکھانا. میں بھی دعا کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ میری آخرت بہتر بنا دے، میری آخرت بہتر بنا دے، میری آخرت بہتر بنا دے. اب میں دنیا کا نام نہیں لیتا، میری دنیا بھی بھلی فرما دے، کیونکہ میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا یا اللہ میری آخرت بہتر بنا دے. آخرت میں کیا، آخرت بہتر تبھی بنے گی جب دنیا بھلی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آخرت بہتر بنے گی جب دنیا بھلی ہوگی. تو میں نے آخرت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا خود ہی بھلی ہو جائے گی. جب آخرت بھلی دنیا بھلی ہے، یہ کیسے ہو سکتا دنیا بھلی نہیں ہوگی؟ تو اس لیے میں نے کہا یا اللہ اس میں ایک ہی چیز ہے نا، ادھر والی ہو یا ادھر والی. جب اس کو مانگ لیا تو ادھر بھی آ جائے گا. جیسے میں یا اللہ مجھے بخش دینا تو ادھر ہی بخش دے گا، ادھر ہی کام بن جائے گا، ادھر ہی سب کچھ ہوگا. اس لیے وہ دعا کرتے ہوئے نا وہ ایسے نا خانے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اے منگلا ہے. منگنے سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اللہ کریم کسی وقت بھی نا ایسی وہ کہتے نا محبت کر لیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ نا اسی مقام پر ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. خود اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اس مقام پر ہوں، لیکن وہ اسی مقام پر آہستہ آہستہ نا پہنچ رہا ہوتا ہے. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کا نا دعا کا چینل مزید بدل جائے گا، اس سے بھی آگے کی کوئی دعا کر رہا ہوگا، اس چینل سے نکل کر آگے کی دعا کر رہا ہوگا یا اللہ یہ دے دے. وہ خود ہی اس کے اندر یہ پیدا ہوگا، خود ہی اس کے اندر یہ پیدا ہوگا. ہم کتابیں بانٹتے تھے، ہم اب بوسٹ کر دیتے ہیں.
جس چیز کا فائدہ تھا وہ کر لیا، اس سے آگے کوئی چیز آ جائے گی وہ کر لیں. یعنی اللہ کریم خود ہی راستے دکھا دیتا ہے یہ کر لو. چلنا آپ نے، قدم اٹھانا آپ کا کام، کھینچنا اس کا کام. جیسے وہ بیان کر رہا ہے ایک قدم تم آؤ، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، کھینچ وہ خود ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ کشش اتنی رکھتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر میگنٹ ہے، اللہ کا ذکر میگنٹ ہے. میگنٹ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تو یہ ذکر جو اللہ کی رحمتیں کھینچ لیتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. جب مرید شیخ کا غلام بن جاتا ہے تو شیخ اس کو علائق دنیاوی سے آزادی عطا کر دیتا ہے. اس کا ہر کام شریعت، ہر کام شریعت. میں دوستوں کو بتا رہا تھا، میں کہ یار دنیا میں بھی نا اگر وہ میرے کام آئے نا، میں اس کا دنیاوی طور پر بھی بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیاوی طور پر بھی یار مجھ سے بھلا ہو جائے، بٹ ٹٹ فار ٹیٹ، اجر اللہ ہی دے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کا احسان رکھنا ہے اپنے اوپر. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں جس نے مجھ پر جو احسان کیا اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے اگلے کے لیے کہ جو اس کے فائدے کے لیے ہو. وہ کسی لمحے کسی وقت بھی اسے کچھ فائدہ نصیب ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو فائدہ دے دیتا ہے. تو یہاں پر شیخ کیا کہتا ہے علائق دنیاوی سے آزادی عطا کر دیتا ہے اگر اس آزادی کے طالب ہو اور دل کی زندگی چاہتے ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے نئی تبلیغ شروع کی نا، تو جنت مسجد میں جب ہم صبح کے ٹائم نا سردیوں کے دن تو کپڑے گرمیوں کے پہنے ہوتے تھے. مجھے سردی اور گرمی کپڑوں میں کوئی تمیز نہیں، نہ ایک فرق محسوس ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ سردیوں کے کپڑے کیا ہوتے ہیں، گرمیوں کے کیا ہوتے ہیں، یہ مجھے قطعاً نہیں پتہ. وہ چیز نے سوچ ہی نہیں تھی. پتہ اب بھی نہیں ہے مجھے، یہ نہیں کہ مجھے پتہ اب بھی نہیں، لیکن وہ تھوڑی بہت ہی جانکاری ہو جاتی ہے نا انسان کو، وہ ہوتا ہے. کیونکہ میں تو چیز خریدتا نہیں ہوں، میں اپنے لیے چیز بہت کم خریدتا ہوں. ہاں وہ گجرا والے جانا ہو تو راستے میں وہ حج پپیز کا آ جاتا ہے، وہ کاشف بھائی ایسا ایک جتی لے لو، نا دھکے دے نال ہی ایک جتی لے لو، وہ جتی لے دینا. جو میں سوچ رہا ہوں کہ یار سارے فقیر میرے نال ہیں، ہوں میں کراں کی؟ انہیں کلے نوں مینوں لے کے دے دیتی، یا آپ لے لی ہوئے گی. ہونا یہ چاہیے کہ پھر سارے لے کے دیو. اگر نہیں تو پھر میرے کلے لیندے بھی شرم آ رہی ہوتی، میں لے لینا ہوں، یعنی کہ نہیں کرتا. کیونکہ اس لینے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم کسی کو دے سکتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ وہیں پر ہی، بعد میں بھی دے سکتے ہیں. جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے آگے دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ بعض چیزیں نا بڑی نا ٹینس کرتی ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، روزوں کے دن تھے، یہ 27 29 کو. ایک شیخ آیا، عربی تھا، اس نے نا 100 ریال کی گڈی نکالی، اور جتنے وہ ہوتے نا سرفے اٹھانے والے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو اس کو انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا. اب جہاں تک آواز آتی ہے، حالانکہ وہ جگہ مقرر ہے کہ تم نے اتنے رہنا، تو اتنے رہنا، سارے پورے مسجد میں جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ سارے نہ آ رہے سامنے 100 روپے دے جائے، جن کو مل جائے وہ بڑا خوش سی. ایک بندہ رہ گیا تو اس نے کہا بس وہ ایسے کرے جائے. یقین منو میرے دل میں آیا کہ میں اٹھو اور اسے پیسے دوں کہ جا یار تیری مہربانی، تو اے دل محسوس نہ کر. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی حالت پر کہتے میں رہ گیا، باقی سارے نوں مل گئے. یہ جتنے جانے والے ہوتے ہیں نا وہاں پر، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ صفائیاں کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے. اگر کسی نے کہیں دینا ہو ان کو دے دیا کرے. میں یہ سمجھتا 2-4 ریال 5 ریال کچھ نہیں، ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ کہہ لیں کہ وہ سرکار کے در کے بھکاری ہی صحیح، آپ وہاں جا کے امیر ہو جائیں، وہاں دینا ان کو دے دیں. کیونکہ حالات ایسے ہی بیٹے چلتے ہیں. کوئی 100 200 500 کما لیتا ہوگا، ایسے میں پورے مہینے میں ایسے ہی ہو جاتا ہوگا. بس مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہو جاتی ہے تو تب شیخ اس کو یاد کرتا ہے
جب مرید شیخ کا غلام بن جاتا ہے تو شیخ اس کو علائق دنیاوی سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس آزادی کے طالب ہو اور دل کی زندگی چاہتے ہو تو عبادت اور اطاعت کرو، خودی کو چھوڑ کر فنا فی اللہ حاصل کرنے پر بقائے دوام حاصل ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی شیخ سے پہلے فنا فی الوجود ہے۔ جڑا بندہ اپنے وجود بھی نہیں چھڑ سکتا وہ فنا فی شیخ نہیں ہو سکتا۔ اگلا مقام تے احسان نے سب تو اوکھا ہی فنا فی شیخ، یعنی شیخ نہ محبت کرنا وہ سب تو اوکھا کام ہے۔ جس طرح میں سمجھنا ساڈے پیرو مرشد فرماندے تھا اور پیر ہوندا نا انہیں تھکنا بھی ہوندا ہے، انہیں پہانے بھی جانا ہوندا ہے، انہوں زکام بھی لگ جاتا ہے، تو کہندے یار کیا ہے، کہندے اللہ نہ محبت آسان ہے، قرآن نہ محبت بھی آسان ہے، رسول نہ محبت بھی آسان ہے، کیونکہ سارے محبت ہو جاتی ہے، لیکن پیر نہ محبت کرنا بڑی مشکل کام ہے۔ کیونکہ ساڈے نال دے لگدا ہوندا نا، تو بندہ کہندا ہے تے ساڈے نال دے، تو واقعی وہ تہاڈے نال دے ہی ہے، ساڈے نال دے ہی ہے، یہ کہڑی گل؟ لیکن جدوں قانون پڑھی دے نا تو قانون یہ کہندا ہے پیر ستا بھی ہوئے تو ستا نہ سمجھ، وہ جاگدا ہی۔ جب مجھے یہ قانون پتہ تھا نا تو کئی دفعہ، ایک دفعہ تو جو میرے مطلب کہ خیال میں چل رہا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے پیر مرشد سردیوں میں باہر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اوپر رضائی لی ہوئی ہے، سردیوں میں دھوپ میں ہے، دھوپ پڑ رہی لیکن اوپر رضائی لی ہوئی اور آرام فرما رہے ہیں۔ اب میں پاس کھڑا یا پاس بیٹھا یہی سمجھ رہا ہوں، ستا نہیں سمجھنا، اے نہ سمجھ کے ستا ہے تو میں شرارت کرنا، اے نہیں سمجھنا، اے کہنا دیکھتا پہ تو ایویں بونگیاں مارنا۔ اب اس کی بھی میں بات سمجھاتا ہوں۔ میں اور ایک دوست ہم مولوی سردار صاحب کے گھر تھے نواب شاہ میں، اور حضور قبلہ عالم کے سامنے بیٹھ کے تھک چکے تھے۔ تھکنے کا مطلب کیا تھا؟ خیالات نو قابو کرنے چاہیے، بیٹھ کے نہیں، خیالات نو قابو، جیسے اب مقصد ہوتا ہے نا میں اتنے جانا تھلے مچھلی منڈی مان جانا، تو میں نکل گیا ہوں۔ اب ان کے سامنے ایک خیال رکھنا بڑا مشکل کام تھا، تو بیٹھ کے تھک چکے تھے، چارپائی پر یہ بیٹھے تھے کافی فاصلے پر، دوسری چارپائی تھے، ہم دونوں بیٹھے ہوتے دوست۔ اس نے شاید میرے کان میں کچھ کہا، اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ، آپ نے میرے سامنے بات کیوں کی؟ چلو نکلو، باتیں کر رہی نا بھائی جا کے کرو۔ اسی نکلے اتوں جب مجھے یاد پڑتا ہے، اور ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ، یار کتنا اوکھا کام ہے یار، اتنے جا کے گلا شروع کر دیں، کتنا اوکھا کام ہے یار، وہ سامنے بیٹھ کے نا مسلسل ایک خیال رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اٹھا دیا، کیونکہ انسان سمجھتا نا یار بیٹھا تھک، یار ذرا انج کر لیں یار پھڑ روٹی پھڑ لیں یار، جاتے اس میں مصروف انگیج کرنا ہوتا ہے، یار انج کام کر لیں کہ تاکہ میرے سامنے اٹھ جائے، تھکیا دماغ دا کوئی اور کام کر لیں، اسے مصروف رکھنا، اسے انگیج کرنا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے، فنا فی الوجود سے نکلنا، اپنے وجود کی نفی کر کے اپنے اوپر طاری کرنا کہ میرا پیر سب سے بہتر ہے، میں نے وہی کام کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے جیسے وہ کر رہا ہے، چاہتا ہے۔ اگر اس ذاتی کے طالب ہو اور دل کی زندگی چاہتے ہو تو عبادت اور اطاعت کرو، خودی کو چھوڑ کر فنا فی اللہ حاصل کرنے پر بقائے دوام حاصل ہوتا ہے۔ سچوں سے وصال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو فنا کر ڈالے، یہ وہی بات ہے، فنا فی الوجود، یعنی اپنے وجود سے نکل کر اپنے وجود کی نفی کر کے، دل کو بات اچھی لگے نہ لگے، دل کو بات اچھی لگے نہ لگے، انہوں نے کہا میں ماننا نہیں، اے نے غلط کیا ہی نہیں گا، بس ٹھیک، پیر نے بات کہہ دی ہے تو میں نے مان لینی، میں نے اسے باہر نکلنا ہی نہیں۔ محبت جو ہوتی ہے انسان کو تو وہ کروا دیتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو پھر بیٹھے بیٹھے نیند آتی رہتی، سوچیں ادھر ادھر جاتی رہتی، بندہ آگے نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹا سا درس جو ہمارا تھا اختتام پذیر ہوا۔